السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو الحمدللہ 27 روزے ہمارے ہو گئے ہیں کمپلیٹ، اور اب ساتھ ساتھ عید کی تیاری بھی شروع ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے عید کی تیاری کر لی ہے یا نہیں؟ ضرور شیئر کریے گا۔ تو آج ہماری افطاری جو ہے نا وہ ہے پھپھو کے گھر میں، ابھی ہم وہیں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں بچوں کو پارک لے کے جاؤں گی، وہ سائیکلنگ کریں گے، اور اس کے بعد تقریباً افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے ہم وہاں پہ پہنچیں گے، کیونکہ اگر بہت زیادہ جلدی پہنچ جائے نا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ بچے بھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا جب یہ سارے مل جاتے ہیں نا تو اتنا شور شرابہ اور ہلا گلا مچ جاتا ہے۔ تو افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ میری کوشش ہوگی کہ میں بچوں کو لے کے جاؤں وہاں۔ تو خیر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کافی ٹائم سے، اور کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یوٹیوب پہ میں ایکٹیو نہیں تھی، کوئی بھی ویڈیو نہیں ڈال رہی تھی، اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ میسیجز کر کے پوچھا، بہت سے لوگوں نے دعائیں بھی دیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور جن لوگوں کو میں رپلائی نہیں کر پائی ان سے میں معذرت کرتی ہوں۔ اصل میں شارٹ میں آپ لوگوں کو یہ نا بتاتی ہوں کہ ہوا کچھ ایسا تھا کہ میرے جو چاچو ہیں، میرے سسر بھی ہیں، وہ جو ہیں فروری میں جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی، وامٹ اور بخار ہوا ان کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ٹیسٹ ہوا تو وہ کووڈ پازیٹیو تھے۔ ہاسپٹل والوں نے انہیں ایڈمٹ کر لیا، اور 5-6 دن وہ یہیں پہ رہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا، جو کہ اسپیشلی کووڈ پازیٹیو لوگوں کے لیے یہاں پہ بنا ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ تھے، اور ان کو بے ہوش رکھا گیا، اور بالکل جو ہے وہ سارا دار و مدار جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر پہ تھا۔ اتنی زیادہ ٹینشن گھر میں تھی، اور بہت اچانک ہمارے ساتھ، اور بہت جلدی جلدی یہ ہو رہا تھا، بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایسا کچھ ہونا۔ تو خیر ایک ٹائم تو ڈاکٹر نے یہ بھی بول دیا ہمیں کہ آپ لوگ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سچویشن یا خبر کے لیے جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار رہیے گا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کا ہر فرد جو ہے نا وہ بہت ٹینشن میں تھا، بلکہ ہماری پوری فیملی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھی، کیونکہ کوئی بھی ایک ایسا انسان جو کہ پوری فیملی کی سمجھ لیں جان ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دم سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے نا تو بہت زیادہ ٹینشن گھر میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا جتنا شکر ادا کریں نا ہم اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں پہ کرم کیا، اور رمضان سے جو ہے وہ 1 دن پہلے جو ہے وہ چاچو کو ہوش آ گیا۔ ہم لوگوں نے ان کو ویڈیو کال پہ دیکھا، اور انہوں نے آنکھیں کھولی ہوئی تھیں، وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، اور ایسے پہلے تو وہ بالکل ظاہر سی بات ہے 2 مہینے تک وہ بالکل بے ہوش تھے، تو وہ ہم سے ایسے اشاروں میں جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے۔ تو اتنی خوشی ہوئی، اور اتنا اللہ کا شکر ادا کیا، اور جتنا بھی شکر ادا کریں نا اللہ تعالیٰ کا ہم وہ کم ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہے مجھے سن رہا ہے نا، کہ اگر اس کے گھر میں کچھ ایسا ہوا ہے یا کسی کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے، تو وہ بالکل بھی ہمت نہ ہارے، ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ یقین رکھیں، اور جب یقین مضبوط ہوتا ہے نا ہمارا اللہ تعالیٰ پہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ہم پہ رحم کرتے ہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بخشنے پہ آئے نا تو وہ بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی۔ اگر کوئی بھی ایسا انسان مجھے سن رہا ہے جس کے گھر میں کوئی ایسی ٹینشن یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کوئی تکلیف ہے، تو آپ لوگ پلیز جو ہے وہ ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو نا امید نہیں کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل انسانیت کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو ابھی جو ہے واپس افطاری کی طرف آ جاتے ہیں۔ بچوں کو جو ہے وہ آئس کریم بھی کھلائی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ پھپھو کے گھر آ گئے تھے۔ ابھی افطاری میں جو ہے وہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ رہتا تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ کافی کچھ جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا، اور بہت زیادہ جو ہے نا کھانا وغیرہ پھپھو نے بنا لیا تھا، کافی جو ہے وہ لوازمات تیار کیے تھے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹیبل پہ کیا کیا جو ہے وہ ریڈی ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ بادام کا شیک بنا ہوا ہے، اس کے بعد اسٹرابیری شیک بھی ریڈی تھا،
اور فروٹ جو ہے خربوز اور تربوز ہو تو وہ سب لوگ کھاتے ہیں، ورنہ جو باقی فروٹس ہوتے ہیں نا ان سب کا ہم لوگ فروٹ چاٹ بنا لیتے ہیں۔ اور سموسے بھی ریڈی تھے، اور یہ چکن سموسے اور چکن رول تھے۔ جامع شیری بھی ریڈی تھا، کھجوریں تھیں الحمدللہ، اور یہ کباب بھی ریڈی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پکوڑے بھی تھے، چنا چاٹ بھی تھا، اور یہ جو ہے نا یہ دہی بلے ہیں۔ اور چنا چاٹ پھپھو ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہیں، تو پھر اگر کسی نے اس میں دہی وغیرہ ایڈ کرنا ہونا تو وہ خود ہی اس میں ایڈ کر کے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ فروٹ رکھا ہوا تھا، یہ بھی فروٹ چاٹ بننے کے لیے جو ہے وہ بس چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ چکن وغیرہ جو ہے یہ روسٹ ہو چکا تھا، آلموسٹ جو ہے وہ سارا کچھ ریڈی تھا، جسٹ تھوڑے سے پکوڑے اور نکالنے تھے، اور فروٹ چاٹ جو ہے وہ بننے کے لیے رہ گیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک سے افطاری کا انتظام کیا گیا تھا، وہ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ اور جناب یہ ہیں نیکسٹ ڈے کے کلپ، ہم لوگ جا رہے ہیں فلاور لینے کے لیے، اور یہاں پہ جو ہے میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں یہاں کی شاپ، اور اتنی ورائٹی ہے نا فلاورز میں، اور اتنے زیادہ کلرز ہیں، میں نے پہلے اتنے کلر نہیں دیکھے، کچھ تو ایسے کلر ہیں جو میں نے پہلے بالکل دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے، اور اتنے پیارے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا یہ آفرز وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی فیسٹیول ہے، تو مدرس ڈے ہے، تو پھر کافی ساری یہاں پہ جو ہے نا وہ آفرز وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ لوگ یہ دیکھیں اور انجوائے کریں، اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا، اور اگر میری اس ویڈیو سے کوئی بھی موٹیویٹ ہوتا ہے نا تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔